اللہ 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 اللہ۔ دنیا میں کسی کی عزت کرنی ہو نا کہ فلاں بندہ وزیر اعظم ہے، صدر ہے، اور اس ملک میں مہمان کے طور پہ آ رہا ہے تو اس کے نیچے ریڈ کارپیٹ بچھایا جاتا ہے، سرخ قالین بچھایا جاتا ہے عزت مآبی کے لیے۔ یہ عزت افزائی ہوتی ہے۔ تو یہ طالب علم مدرسے میں جا رہا ہے تو اللہ نے اس کے نیچے سرخ کارپیٹ کی بجائے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم جاؤ اور اپنے پر بچھاؤ۔ اور واقعی مہمان کے ساتھ ایسا ہی معاملہ ہوتا ہے۔ چنانچہ ایک شاعر نے کہا، اے باد صبا کچھ تو ہی بتا، مہمان جو آنے والے ہیں۔ اے باد صبا کچھ تو ہی بتا، مہمان جو آنے والے ہیں۔ کلیاں نہ بچھانا راہوں میں، ہم پلکیں بچھانے والے ہیں۔ تو لوگ اپنے مہمان کے راستے میں پلکیں بچھانے کو تیار ہوتے ہیں، تو فرشتے طالب علم کے راستے میں اپنے پر محبت کی وجہ سے بچھاتے ہیں۔ اب آپ سب غور کیجئے کہ اس طالب علم کا اللہ کی نظر میں کتنا بلند مقام ہوگا۔ پھر حدیث پاک میں آتا ہے کہ طالب علم کے لیے ہوا میں پرندے، بلوں میں چونٹیاں اور سمندر کے اندر مچھلیاں بھی استغفار کر رہی ہوتی ہیں۔ اللہ نے اس مخلوق کو استغفار پر لگا دیا کہ تم میرے بندے کے لیے استغفار کرتی رہو، اگر اس سے کوئی غلطی ہو جائے گی تو تمہارے استغفار کو ذریعہ بنا کر میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ تو اللہ رب العزت کو طلباء سے، طالبات سے، علماء سے، عالمات سے محبت ہے، اور اس کی دلیل قرآن مجید میں موجود ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ثم اورثنا الکتاب، پھر ہم نے اپنی کتاب کا وارث بنایا، الذین اصطفینا من عبادنا، ہم نے اپنے بندوں میں سے جن کو چن لیا۔ تو یہ اللہ کا چناؤ ہوتا ہے، کوئی بندہ مدرسے میں خود نہیں آتا، اللہ کی جب رحمت کی نظر پڑتی ہے، اللہ کا جب چناؤ ہوتا ہے تب وہ مدرسے میں آتا ہے، توفیق مل جاتی ہے۔ ورنہ کتنے لوگ سوچتے رہ جاتے ہیں، آگے قدم بڑھانے کی توفیق نہیں ہوتی ان کو۔ کالج اور یونیورسٹی میں تو ہر بندہ اپنی مرضی سے جا سکتا ہے، مدرسے میں اپنی مرضی سے کوئی نہیں آ سکتا۔ پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے چناؤ ہوتا ہے، پھر وہ بچہ مدرسے میں آتا ہے، اور یہ قرآن مجید سے ثابت ہو رہا ہے۔ اس لیے طلباء اور علماء سے اللہ رب العزت کو محبت ہے۔ نبی علیہ السلام کے شاگرد تھے صحابہ کرام، اور وہ مسجد نبی میں نبی علیہ السلام سے تعلیم پاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ صحابہ کی جماعت اتنی پسند تھی کہ اللہ نے اپنے محبوب کو حکم دیا، آپ جائیں اور ان کے پاس جا کر بیٹھیں، وقت گزاریں۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اے میرے محبوب اپنی نگاہیں ان لوگوں سے ادھر ادھر نہ پھیرنا، اگر پھیریں گے تو تريد زینۃ الحیات الدنیا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ تو نبی علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ آپ جائیں اور ان لوگوں کے پاس جا کر بیٹھیں، ان کے درمیان وقت گزاریں۔ آپ سوچیں یہ اللہ کو کتنے پیارے لوگ ہوں گے۔ ان میں سے ایک شاگرد تھے، ان کا نام تھا ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قرآن مجید بہت اچھا پڑھتے تھے۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے انہیں بلایا اور بلا کر فرمایا، ابن کعب مجھے سورہ بینہ سناؤ۔ تو وہ بڑے حیران، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن مجید آپ پر نازل ہوا، میں آپ کو سورہ بینہ سناؤں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں تم مجھے سناؤ۔ تو ابن کعب لانو بڑے سمجھدار تھے، سمجھ گئے کہ نبی علیہ السلام کو اوپر سے حکم ہوا ہے، تو انہوں نے سیدھا سوال ہی پوچھ لیا، اے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سمانی، کیا اللہ تعالیٰ نے میرا نام لے کر حکم دیا ہے؟
نبی اسلام نے جواب دیا نعم اللہ سماک، اللہ نے تمہارا نام لے کر حکم دیا ہے۔ ابن کعب سے کہو سورہ بینہ سنائے، محبوب آپ بھی سنیں گے اور میں پروردگار بھی سنوں گا۔ آپ بتائیں اللہ کو کتنی محبت تھی ان طلباء سے کہ ان سے قرآن سننے کی فرمائشیں رب رحمان بھیجا کرتے تھے عرش سے۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ